اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 152 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 153 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا ایھا الذین یا ایھا یہ بھی جو ہے وہ یا کے ہی معنی میں یہ آتا ہے، لیکن یہ خاص ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، تم مدد مانگو، استعانت مدد طلب کرنا، بالصبر سے صبر سے صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد مانگو۔ ان بے شک اللہ مع الصابرین، ساتھ الصابرین صبر کرنے والے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ تم مدد مانگو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ کل جو ہے وہ ہم سب پڑھ آئے ہیں شکر کا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم ذکر کرو اور میرا شکر کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ذکر ہو رہا ہے نماز کا، صبر کا، کہ بڑے بڑے نیک کاموں کو جو ہے وہ شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے، ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کے ذریعے نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے، نجات حاصل کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہے، شکر کرے گا نا، اچھی حالت میں ہوگا شکر کرے گا، اور اگر بری حالت میں ہوگا تو یہ موقع کون سا ہے؟ صبر کرنے کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہے، اسے راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے، رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے۔ اب انسان کے جو ہے وہ دو حالات ہوتے ہیں، ایک اچھے حالات ہوتے ہیں، ایک برے حالات ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک غمی کا موقع ہوتا ہے۔ تو جب خوشی ہوتی ہے انسان کے اندر، اچھی حالت میں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ شکر کرے گا۔ اب دوسرا حال جو انسان پر آتا ہے وہ ہوتا ہے غم کا حال، بدحالی کا حال، مشکلات کا حال۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ہم پیچھے بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھ چکے ہیں کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو، مدد طلب کرو، وانھا لکبیرۃ، بلا شبہ یہ کیا ہے؟ ضرور یہ بہت بھاری ہے، سوائے الا علی الخاشعین، خشوع کرنے والے پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی جو ہے وہ غم آتا، کوئی بھی کسی مشکل میں آ جاتے، کوئی بھی دکھ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز شروع کر دیتے، حدیث میں آتا ہے یہ۔ چونکہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر جو ہے وہ یہ کچھ پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے اس سافٹ ویئر کے اندر وہی پچھلی آیت کی تفسیر دی گئی ہے، لہٰذا آج جو ہے وہ تفسیر ہم انشاءاللہ یہاں سے کتاب سے کریں گے۔ صبر اور صلاح، صبر جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ہم ڈیفینیشن کرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر نماز، پھر اس کے درجات کیا کیا ہیں، یہ پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ سبق کو آگے چلاتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت زیادہ
اہم سبق ہے، تو اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا۔ صبر، اب صبر جو ہے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہی، صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کاموں کے ترک کرنے پر۔ ہم جو گناہوں کو ترک کرتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، یہ بھی ایک صبر ہے اور صبر کی ایک قسم ہے۔ اب دوسرا صبر جو ہے وہ ہے اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر کرنا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو اپنے نفس کو بری چیزوں سے روک کر، اپنی خواہشات سے روک کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اطاعت اور نیکی کے کاموں کو لگانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ والا صبر جو ہے وہ لکھا ہے کہ پہلے صبر سے بڑا ہے۔ دکھوں پر صبر، غم پر صبر جو ہے، یہ صبر جو ہے وہ آسان ہے، یہ صبر آ جاتا ہے انسان کو، لیکن جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ خوش ہو، وہاں پر صبر کر کے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا صبر، 3 قسم صبر کی جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ تیسرے قسم صبر کی مصیبت، درد اور دکھ پر۔ ایک ہے حرام کاموں گناہوں پر صبر، دوسرا ہے اطاعت اور نیکی پر صبر، تیسرا صبر مصیبت اور درد اور دکھ پر، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، بیماری آ جائے، تکلیف ہو، اس پر صبر۔ یہ صبر بھی واجب ہے، جیسے عیبوں پر استغفار کرنا واجب ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا، چاہے انسان پر شوق گزرے، طبیعت کے خلاف ہو، جی نہ چاہے، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، چاہے طبعی میلان اس طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادا یعنی اعلان کرنے والا، پکارنے والا ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، وہ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ قیامت کے دن ابھی حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، اور وہاں پر ایک فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرے گا، وہ پکارے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں۔ صبر کرنے والے پہلے تو جائیں گے، جیسے ہی قبروں سے اٹھ کر جائیں گے تو باقی سب کے لیے ایک حشر کا میدان ہوگا، سب کے لیے ایک نہ سمجھنے والا، ایک ڈر، خوف، ایک بہت ہی ہیبت طاری ہوگی، لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ ایسے آرام سے چلتے ہوئے جائیں گے، وہ مشک کے ٹیلے وہاں پر ہوں گے، وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے، انتظار کریں گے کہ تب جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ باقی لوگ سارے پریشان حال ہوں گے کہ جلدی حساب کتاب شروع ہو اور ہماری جان چھوٹے اس مصیبت سے، لیکن صبر کرنے والے وہاں پر اس طرح انتظار کریں گے۔ اس پر بھی ایک منادا، ایک اعلان کرنے، ایک پکارنے والا ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہو۔ اب جنت کے فرشتے جو ہیں کہیں گے کہاں جا رہے ہو بھائی، اور یہ کہیں گے کہ جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا۔ کہیں گے ہاں حساب سے پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو۔ اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہم ہی کیوں کریں صبر کرنے والوں سے تو حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہی چیز قرآن فرماتا ہے، انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ چیخنا، پکارنا، پتہ نہیں چیزیں بس درہم برہم کر دینا نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش رہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے سہ جانا، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا، یہ صبر ہے۔
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے. یہاں پر بدلے پہ نہیں اکثر جو ہے وہ تیار رہے، ہر وقت ان پر ثواب طلب کرتا رہے. ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے. اچھا ہوگا، اچھا وقت آئے گا. ہر ایک کے سامنے نہیں میرے حالات تو ایسے ہیں، میرے حالات تو ایسے ہیں، میرے حالات تو ایسے ہیں. برے حالات ہیں تو اچھے حالات ضرور آئیں گے، یہ یقین رکھنا. ابھی مشکلیں ہیں تو اب آسانیاں ضرور ملیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابھی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، کٹھن موقع ہے، لیکن نیکی کی امید، خوشی، اس کا انتظار بھی ہے دل میں. جب پتہ ہو نا کہ اچھا ہونے والا ہے تو پھر دل کو سکون آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. جیسے ہی کوئی مشکل آ جائے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، جھنجھلاہٹ ہے، کوئی کام نہیں بن رہا ہے، فوراً 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کر تو دیکھو. یہ 2 سجدے اتنے زیادہ ہمیں بھاری لگتے ہیں، 2 منٹ نہیں لگتے ہیں ہمیں 2 رکعت پڑھنے میں، لیکن ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اندر یہ شوق پیدا فرما دے کہ ہم صرف اللہ کی راہ میں ہی لگ جائیں. اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، چیخو پکار کے نہیں، ہر ایک سے شکوہ شکایات کر کے نہیں. یاد رکھیے گا ایک بات جو ہے اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک چیز یہ صرف 2 منٹ لگتے ہیں نماز کو قائم کرنے میں، ارادہ کرنے میں. کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مدد طلب کرو نماز اور صبر سے. پہلے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پہلے نماز ہے، نہیں، پہلے فرمایا ہے کہ بالصبر والصلاۃ، کہ پہلے جو ہے وہ نماز، اور پہلے صبر پھر نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر کرنا ہے، روکنا ہے. جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جیسے ہی کوئی بہت جو ہے وہ غم کی بات سنائی دیتی ہے، چیخ و پکار کرنے سے، اپنے آپ سے کھو جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک دم سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، ہماری تو اتنی سی چیز بھی اگر گم جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی خراب کر دیتا ہے تو ہم ایسا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح سے ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے. پہلے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے بعد نماز. صبر والصلاۃ. کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھ سے میرا نفس کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ غم مجھ پر بہت بھاری ہے، یا اللہ اس حالات کو میں نہیں فیس کر پا رہی ہوں، یا اللہ میری مدد فرما. چیخ پکار کرنے سے، لڑائیاں کرنے سے، ڈانٹنے سے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے، بے چینی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، صبر اور برداشت، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. صبر ٹوٹتا نہیں ہے، برداشت کا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. برداشت ختم ہو جاتی ہے، صبر نہیں ختم ہوتا. برداشت جب جو ہے وہ برداشت کرنے کا موقع ختم آتا ہے، آپ بدلہ لینے پر اتر آتے ہو. لیکن جب صبر جو ہے وہ صبر آخری اس پر چلتا ہے، صبر میں بدلہ نہیں ہوتا ہے.
صبر میں کبھی بھی آپ اپنی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتے ہو. صبر آپ اللہ کے لیے کرتے ہو، آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتے ہو. لیکن جو برداشت ہوتی ہے نا، وہ تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سپیریئر نہیں ہو جاتے ہو، آپ کو طاقت نہیں مل جاتی، آپ غالب نہیں ہو جاتے ہو. جیسے ہی آپ غالب آئے، آپ اس کی اگلے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہو. برداشت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے ہر موقع پر. اب صرف ایسے نہیں کہ مشکلات پر، تنگیوں پر، کسی کے چلے جانے پر. سب سے بڑا جو صبر ہوتا ہے یہ اولاد کا غم. ماؤں کے لیے، خاص طور پر ماں باپ کے لیے اولاد کا غم، اس پر صبر. ہر وقت ایک غم طاری کیے ہوئے اپنے اوپر رہنا. باقی ساری نعمتوں کو جو ہے بالکل جھٹلا دینا، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لی. پھر اس طرح سے کیے رکھنا کہ اگلے باقی جو دو لوگ ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب رہیں. کیا یہ صبر ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر اندر میں رہتا ہے، باہر چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، شکر رہتا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے صابر انسان. اس کی پریشانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس ٹاپک پر بات کی جائے تو بہت لمبا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنو. اگر ہم آمنو میں شامل ہوتے ہیں، اے ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں حکم ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.